السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش اور خرم ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو خوشیاں عطا فرمائے، صحت و تندرستی والی، خیر و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ الناس سے استخارہ کرنے کا آزمودہ اور مجرب عمل لے کر حاضر خدمت ہوں۔ اگر مریض کے متعلق معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس مریض پر کون سی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے یا جسمانی بیماری ہے، جادو جنات ہیں یا پھر سایہ ہے، اس مختصر سے عمل سے آپ بذات خود گھر میں بیٹھے اس بندے کو چیک کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں تو آپ اسی عمل کے ذریعے کسی سے چیک بھی کروا سکتے ہیں، کسی عامل سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا چھوٹا سا عمل ہے، مختصر سا عمل ہے، لیکن پاورفل عمل ہے۔ اس کا جو رزلٹ ہے وہ 100% ہے۔ کسی عامل سے، کسی پیر فقیر سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ گھر خود بیٹھیں، خود چیک کر لیں یا کسی سے چیک کروا بھی سکتے ہیں کہ اس بندے پر جو مرض ہے وہ مرض کون سی ہے، اب اس کا علاج کہاں ہوگا، وہ آپ کو استخارہ کرنے کے بعد ہی معلوم ہو جائے گا یہ کون سی بیماری ہے۔ عمل بتانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے، آپ اس طرح کریں، ایک گلاس سادہ پانی جو گھر میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ لے لیں۔ اس گلاس کے پانی پر مریض کا نام اور مریض کی ماں کا نام بلند آواز میں لیں۔ اگر نہیں تو آپ مریض سے پوچھیں بھئی آپ کا نام، وہ نام بتائے، پھر پوچھیں کہ آپ کی ماں کا نام، اپنی ماں کا نام بتائے۔ بتانے کے بعد آپ اس طرح کریں، ایک بار سورۃ الناس پڑھیں، بس ایک بار۔ اس کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو نوٹ کرنا چاہیے۔ اس طرح کریں کہ سورۃ الناس کے اندر جہاں بھی الناس آتا ہے، قل اعوذ برب الناس، الناس جو ہے اس کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے ہر آیت کے ساتھ۔ دیکھیں، قل اعوذ برب الناس، الناس 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 11 بار، مالک الناس، الناس 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 11 بار، الہ الناس، الناس الناس الناس، یعنی ہر آیت کے اختتام پر جہاں بھی لفظ الناس ہے آپ نے اس کو 11 بار پڑھتے جائیں۔ پڑھنے کے بعد اسی طریقے سے آپ نے اسی ایک سورت کو 3 بار پڑھنا ہے۔ جب ایک بار مکمل کر لیں تو گلاس پر جو پانی ہے اس پر دم کریں۔ دم کرنے کے بعد پھر مریض سے پوچھیں بھئی آپ کا نام، وہ نام بتائے گا، آپ کی امی کے نام، پھر نام بتائے گا، پھر آپ یہ شروع کریں تو 3 دم کریں اسی طریقے سے۔ اس کے بعد جو پانی ہے وہ مریض کو 3 سانس میں وہ پانی پلائیں۔ ایک سانس میں پانی پیئے، نمبر 2، پھر درمیان میں سانس نکالیں، پھر آخر میں پانی ختم کر لیں۔ اب اس کو چیک کیسے کریں گے کہ مسئلہ ہے کیا؟ اب دیکھیں، اگر پانی کڑوا لگے، پانی کا ذائقہ پہلے ٹھیک تھا لیکن عمل کرنے کے بعد اس کا جو ذائقہ ہے وہ کڑوا ہے، تو فرمایا سمجھ لیجئے آپ کے مریض پر سحر جادو ہے، دشمن کی چال ہے، دشمن نے آپ پر حملہ کروایا ہے۔ نمبر 2، اگر پانی میٹھا لگے تو اس مریض پر محبت کے تعویذات ہیں، الفت کے، عشق کے تعویذات ہیں۔ نمبر 3، اگر پانی کا ذائقہ تبدیل ہو، کچھ یعنی کہ تبدیل ہے، پینے قابل تو ہے لیکن بڑی مشکل سے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے مریض پر سایہ ہے۔ اس کا علاج بھی کس سے ہوگا؟ کسی عامل سے ہوگا۔ نمبر 4، اگر پانی نارمل ہے، بالکل میٹھا پانی ہے، جو عام طور پر ہمارے گھروں کے اندر پانی ہوتا ہے وہی پانی ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا جو مریض ہے اس پر جسمانی مرض ہے، اس کا علاج کسی ڈاکٹر سے ہوگا یا کسی حکیم سے ہوگا۔ پہلی 3 صورتوں میں اس کا علاج کسی عامل سے ہوگا یا کسی اللہ والے پیر فقیر سے ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ میری کاوش آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔